یہ قصہ پنجاب کے ایک گاؤں بہرامپور کا ہے جو شہر سے کافی دور جنگل کے کنارے واقع ہے۔ رات کو یہاں ایسا سناٹا ہوتا ہے کہ صرف کتوں کے بھونکنے اور الو کی آواز آتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں میں ایک پراسرار جگہ کا ذکر اکثر کانوں میں پڑتا: شیطان کا دائرہ۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ جنگل کے بیچ ایک جگہ ہے جہاں گول شکل میں پتھر رکھے ہیں اور ان کے اندر صرف خشک مٹی ہے۔ وہاں کبھی گھاس، کیڑا یا کوئی جاندار نظر نہیں آتا۔ دن میں اگر جانا بھی پڑ جائے تو کوئی خاص ڈر نہیں، مگر رات کو وہاں جانا موت کو آواز دینا ہے۔ اس گاؤں میں تین دوست رہتے تھے: علی، ایک بے باک نوجوان، ہر ممنوع کام آزمانے کا شوقین; فہیم، علی کا قریبی دوست مگر کافی ڈرپوک; اسد، سمجھدار مگر مہم جو ہر راز جاننے کے لیے تیار رہتا۔ ایک دن شام کو علی نے دونوں دوستوں کو چائے کے ہوٹل پر بلا کر کہا: یار، کل رات ہم شیطان کا دائرہ دیکھنے چلتے ہیں۔ فہیم فوراً بولا: پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہاں لوگ مر جاتے ہیں۔ اسد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا: کہانیاں ہیں بس، مگر پتہ لگانا چاہیے۔ اگلی رات تینوں نے ٹارچ اور موبائل لے کر جنگل کا رخ کیا۔ ہوا سرد اور نم تھی، درختوں کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرا کر عجیب سی کراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ ایک جگہ پہنچ کر علی نے سرگوشی کی: یہ سامنے دیکھو، پتھر! واقعی وہاں گول دائرے میں برابر فاصلے پر پتھر رکھے تھے اور اندر صرف مٹی، ایک بھی پتا یا کیڑا نہیں۔ علی نے جیب سے ایک بال نکالا: فہیم کے چھوٹے بھائی کا، یہ مزیدار تجربہ ہوگا، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ فہیم چیخ پڑا: ارے مت کر، یہ گناہ ہے۔ مگر علی نے بال دائرے کے بیچ رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ اندر جھکا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور جنگل میں دور سے کسی عورت کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ واپسی پر فہیم بار بار پیچھے دیکھتا رہا، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ گھر جا کر سب سو گئے، مگر فہیم نیند میں ہڑبڑاتا رہا۔ اگلی صبح خبر آئی کہ فہیم کا چھوٹا بھائی اپنے بستر پر مردہ ملا۔ کوئی نشان، کوئی بیماری، کچھ نہیں، بس سانس بند ہو گئی تھی۔ فہیم نے علی کو تلاش کیا، مگر وہ غائب تھا۔ اسد نے جنگل میں جا کر تلاش کی تو شیطان کے دائرے میں علی کی لاش ملی، آنکھیں کھلی ہوئی اور چہرے پر وحشت جمی ہوئی۔ دائرے کے باہر مٹی پر کسی نے خون سے لکھا تھا: روح لے گئی، سودا مکمل ہوا۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ رات کو جنگل کا رخ نہیں کرتے، مگر کہتے ہیں اگر آدھی رات کو جنگل کے بیچ سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئے تو سمجھ لو کوئی نیا سودا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ رات کو جنگل کا رخ نہیں کرتے۔ دائرے کی کہانی بس کانوں میں سرگوشی کی طرح گونجتی رہتی ہے۔ سالوں بعد قریبی شہر کا ایک اسکول قدرتی مقامات دیکھنے کے لیے بچوں کو ٹرپ پر لے آیا۔ بس میں ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ ٹیچر نے جنگل کے کنارے بس روکی اور کہا: یہ جنگل بہت پرانا ہے، آؤ بچوں ذرا اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ بچے کھیلتے، دوڑتے، ہنستے جنگل میں آگے بڑھتے گئے۔ کچھ بچوں نے ایک عجیب سا گول دائرہ دیکھا، برابر فاصلے پر رکھے پتھر اور اندر صرف خشک مٹی۔ ایک لڑکے نے شرارت سے اپنی جیب سے ایک بال نکالا اور ہنستے ہوئے کہا: چلو یہ رکھ کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی بال زمین پر گرا، ہوا ایک دم رک گئی، پرندوں کی آوازیں خاموش ہو گئیں اور جنگل میں دور سے ایک عورت کی مدھم ہنسی سنائی دی: کچھ سودے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف نئے شکار کا انتظار کرتے ہیں۔